الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلوات، سارے پڑھیے مل کے پڑھیے۔ صلوات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیا کارن کھلا ہے دروازہ۔ کیسے میں تیرے فکر کی تصویر بناؤں، کیسے میں تیرے فکر کی تصویر بناؤں، کیا سامنے چراغ اپنا سورج کے دکھاؤں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تم میں تو کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ میری اور آپ کی اس وقت زندگی کا ستارہ چمکا ہوا ہے ایمان اس بات پہ؟ ہاتھ کھڑے کرو ذرا۔ ہاں ہاں، اس وقت ستارہ چمکا ہوا ہے، میری وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے بھی نہیں، قرآن کی وجہ سے، کیونکہ قرآن آج رات اترا۔ جس رات میں قرآن اترا، جس سے گزر کر سینہ مصطفیٰ پہ آیا، اس رات میں آیا، بولو اس رات میں آیا، یہ وہی رات ہے، وہی ہے، کل تو نہیں، پچھلی بھی نہیں، ابھی اس وقت آج یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ رات ہے جس میں قرآن اترا۔ اللہ، تو جس رات میں قرآن اترا، اللہ اس کے لیے یوں کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اسے ہم نے قدر والی رات میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں یہ ادراک نہیں ہو سکتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تم جان نہیں سکتے کہ اس رات کی قدر کتنی ہے، تم نہیں جان سکتے، مولا کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ ہاں، جب ہم نے یہاں صیغہ استعمال کیا ہے وما، کوئی بھی ہو اسے ادراک نہیں ہے، صوفی ہے، ولی ہے، کتب ہے، ابدال ہے، نمازی ہے، نیک ہے، بد ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، عورت ہے، مرد ہے، کوئی بھی ہے، اسے پتہ نہیں چل سکتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب لیلۃ القدر کے بارے میں جب یہ کہہ دیا کہ ادراک نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس میں قرآن اترا، تو لیلۃ القدر کا ادراک نہیں ہو سکتا تو قرآن کتنی بلندیوں پہ ہوگا، اس کا ادراک تمہیں کہاں ہوگا؟ جس میں سے گزرا قرآن، وہ رات اتنی بڑی ہو گئی تو قرآن خود کتنا بڑا ہوگا۔ چلو، جس میں سے گزرا، مطلب یہ روڈ ہے مدنی روڈ، اس سے جو گزر گیا، تھوڑی دیر کے لیے گزرا، جس سینے میں جا کے قرآن ٹھہر گیا، ہاں ہاں مل کے کہو سبحان اللہ، جس سینے میں قرآن ٹھہر گیا جا کے، وہ سینہ کتنا بڑا ہوگا۔ تم لیلۃ القدر کا ادراک نہیں کر سکتے
تو شان مصطفیٰ کا ادراک کہاں سے کریں؟ شان نبی کہاں سے ڈھونڈو گے؟ قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ قدر نبی دا گرج کی جانے مردے کھاون والی، قدر نبی دا بلبل جانے صاف دماغاں والی۔ تو یہ ایسی رات ہے جس کا ادراک ممکن نہیں۔ تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ اب ادراک تو ہو نہیں سکتا، بولو ادراک تو نہیں ہو سکتا، تو کیا کریں؟ اللہ، ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم وہی کرتے ہیں جو اس رات میں اترا تھا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ مولا تو نے قرآن دیا، لے اسی رات میں تیرا قرآن پڑھتے ہیں تاکہ تو بھی راضی ہو جائے، یہ رات بھی راضی ہو جائے، اور جس مقصد کے لیے یہ رات آئی تھی وہ بھی راضی ہو جائے۔ میں ساتھیوں کو آج مغرب کے وقت بٹھا کر یہ بات سمجھا رہا تھا کہ تم کہیں ناکام نہ ہو جانا۔ تم لوگوں نے 7 دن گزارے ہیں، محنت بڑی کی ہے، گوٹے گٹے تم لوگوں کے تھک چکے ہیں، اور تم 7 دنوں سے محنت کر رہے ہو، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو یہ مغرب کے وقت میں بٹھا کے ان کو سمجھا رہا تھا کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کے 2 معنی ہیں۔ کتنے ہیں؟ 2 معنی ہیں۔ پہلا، لیلۃ القدر جس کو مل جاتی ہے، جس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے، اس کے اوپر جو حال آئے گا وہ یہ آئے گا کہ وہ روئے گا، وہ تڑپے گا، اس لیے کہ قرآن سراپا درد ہے۔ قرآن درد کا نام ہے۔ میرے نبی کسی کی خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں تلاوت کرو، قرآن پڑھو، یہ آواز ٹھیک کرو، تلاوت کیجئے، تو وہ تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تو تلاوت تھی، آنسو کہاں ہیں؟ یہ قرآن آپ نے پڑھا ہے، لفظ پڑھے ہیں، آنسو کہاں ہیں؟ تو پتہ چلا قرآن سراپا درد ہے۔ تو اس رات میں وہ نچڑتا ہوا درد تمہارے دل پہ اترنا چاہیے، اور اگر تمہاری آنکھ نم نہیں ہوئی تو مشکوک معاملہ ہے، مشکوک ہو گیا کام۔ تمہیں اپنی حالت پہ غور کرنا چاہیے، تمہیں اپنے حضرت سے پوچھنا چاہیے، تمہیں واقعی اس پہ افسوس ہونا چاہیے کہ میری آنکھ نم کیوں نہیں ہوئی۔ یہ تو وہ رات ہے جس میں بڑے بڑے پتھر دل نرم ہو جاتے ہیں، تو میں کیوں نہیں پگھلا؟ مولا ایسا کیا کیا میں نے، ایسا کیا جرم کر بیٹھا ہوں کہ اس رات بھی نہیں پگھل سکا، اس رات بھی مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا؟ بزرگوں نے کہا کہ یہ مشکوک معاملہ ہے، ورنہ ہو نہیں سکتا۔ صحابہ نے پوچھا حضور اگر نہ رو نہ آئے، بعض ایسے ہوتے ہیں نا پتھر دل، وہ نہیں روتے، انہیں کچھ بھی سناؤ وہ ایسے پتھر ہو چکے ہوتے ہیں گناہ کر کر کے، اس طرح ان کی حالت ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ نہیں روتے۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا حضور اگر نہ رو نہ آئے، تو فرمایا کہ پھر رونے والوں جیسا منہ ہی بنا لو، یوں کر لو۔ یار ایسے بھی نہیں کرتے لوگ، اتنے مطلب وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا وہ اوپر ایک مصنوعی سا بنا کے بیٹھ، میں روں؟ یہ تو گناہ گار ہے کوئی جڑا رون دیا ہے، میں کیوں روں؟ مجھے کیوں رونا ہے؟ میرا کیا مطلب، میں تو جیب میں پیسے بھی ہیں، 70,000 کا موبائل بھی ہے، گھر میں گاڑی کھڑی ہے، بچے ٹھیک ٹھاک ہیں، میں کیوں رونا؟ یہ تو کوئی ہوگا، کوئی اس نے کیا ہوگا، اس نے کچھ ایسا، میں تو کچھ نہیں کیا۔ تو ایسے بد نصیبوں سے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں دور ہو جو، وہ منحوس آدمی ہیں، اس لیے کہ اس وقت کی رحمتیں بڑے بڑے پہاڑ ہلا کے رکھ دیتی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہل جاتے ہیں۔ دیکھیں نا اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے ان قرآن کے لفظوں کو پہاڑوں پہ اتارنا چاہا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اتنا وزن۔ سمندروں پہ اتارنا چاہا، سمندر ہاتھ جوڑ دیے، نہیں میں نہیں اٹھا سکوں گا، میری وسعت، میری گہرائی ختم ہو جائے گی، میں قرآن نہیں اٹھا سکتا۔ ہم نے اسے درختوں پہ پیش کیا، ہواؤں پہ پیش کیا، سارے ہاتھ جوڑ گئے، سینہ مصطفیٰ نے اسے اٹھا لیا،
سینہ مصطفیٰ. تو حضور کیا کرتے تھے؟ روتے تھے. حضور دن کو روتے، رات روتے، دوپہر روتے. یہ رونا کم اونا دا. اللہ اکبر. راتی اٹھ اٹھ زاری کر دے، نیند رکھیاں دی توندے، فجری اوگن ہار کہاندے، تھائیں تھائیں نیویں ہوندے. راتی اٹھ اٹھ زاری کر دے. تو یہ پہلی تاثیر ہے. انشاءاللہ کہہ دو سارے. لینا چاہتے ہو؟ اللہ تمہیں دے. یہ پہلی تاثیر ہے. شروع میں آ جائے، جو ہے وہ درمیان میں محفل کے آ جائے، نعت میں آ جائے، تلاوت میں آ جائے، دعا میں آ جائے، ارے صبح فجر کی اذان میں ہی آ جائے. یہ کیفیت نہیں نہ آئی تو خبردار کسی سے تم نے کہا میں لیلۃ القدر میں گیا تھا. جھوٹ نہ بولنا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کیفیت کے لیے دعا مانگنی چاہیے. اور آج صبح سے میں مسلسل عرض کر رہا تھا، مولا آج سب کو یہ کیفیت مل جائے انشاءاللہ، کوئی محروم نہ جائے. ہمیں تو نے دی ہی دی ہے، اور اپنے قبلہ عالم کی توجہ برکت سے ہمیں الحمدللہ کسی نعت تلاوت کی بھی ضرورت کوئی نہیں کہ کوئی نعت پڑھے گا تو پھر ہی کوئی چھڑے گی، ساز چھڑے گا، کوئی تلاوت ہوگی تو ساز چھڑے گا. میں نے کہا حضور وہ تو حاصل ہے، اللہ کرے آخری شخص جو آئے گا اس کو بھی یہ نصیب ہو جائے انشاءاللہ. اللہ توفیق دے. یہ لیلۃ القدر کا پہلا یہ اظہار ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک آنسو بن جاتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے آنسو آتے ہیں، کسی وجہ کے بغیر آتے ہیں. اللہ. اور دوسرا جو لیلۃ القدر کا اظہار ہے، جو صحیح اظہار ہے، یہ ہے ظاہری اظہار. یہ کون سا؟ بولو سارے بولو. یہ ظاہری اظہار ہے کہ نظر آنے والے کو بھی نظر آ گیا اور تمہیں بھی آ گیا، یا اللہ شکر ہے، لگتا ہے لیلۃ القدر ٹچ کر کے گزری ہے، اور یہ فرشتہ جو ہے اس نے مجھ سے بغل گیر ہونے کا اعزاز مجھے دیا ہے، اور میرا دل نرم ہو گیا ہے، آنسو آ گئے ہیں. تو یہ ظاہری اظہار ہے. اب آؤ اصل بات پہ. جیسے قرآن نے کہا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس میں ملائکہ اترتے ہیں، اس میں جبریل امین اترتے ہیں. اس میں ملائکہ آتے ہیں. سارے بولو آتے ہیں. جی آتے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا آتے ہیں تو آتے ہیں. ملائکہ آتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں. کب تک رہتے ہیں؟ فجر تک، ساری رات رہتے ہیں. اللہ. تو وہ ملائکہ کیوں آتے ہیں؟ قرآن لے کر، قرآن کی آیتیں لے کر، قرآن کی برکتیں لے کے آتے ہیں. تو دوسرا اظہار یہ ہوگا جسے لیلۃ القدر مل جائے گی. سنو، اللہ اس کے سینے میں قرآن کی محبت ڈال دے گا، قرآن کا پیار ڈال دے گا. اسے قرآن کی خدمت کی توفیق ملے گی. قرآن پڑھنا نصیب ہوگا. مل کے کہو سبحان اللہ. قرآن سمجھنا نصیب ہوگا، قرآن پہ غور کرنا نصیب ہوگا، قرآن لکھنا نصیب ہوگا، قرآن چھاپنا نصیب ہوگا، قرآن والوں کی خدمت کرنا نصیب ہوگا. کوئی قرآن کا مرکز بنا دے گا، کوئی قرآن کے لیے گھر بنا دے گا. قرآن قرآن اور قرآن، کسی طرح سے قرآن سے تعلق جڑنا، یہ لیلۃ القدر کے ملنے کی علامت. کسی طرح سے، چاہے وہ سننے کی حد تک ہو، وہ سمجھنے کی حد تک ہو، وہ پڑھنے کی حد تک ہو، وہ چھاپنے کی حد تک ہو، وہ مال پیش کرنے کی حد تک ہو، وہ جامعہ بنانے کی حد تک ہو، وہ علماء کی خدمتوں کی شکل میں ہو، اسے لیلۃ القدر مل گئی. یا ایک جملہ، جس کے مزاج میں قرآن آ جائے اسے لیلۃ القدر ملتی ہے. ہاں ہاں ہاں، جس کے مزاج میں قرآن آ جائے. تو لہٰذا اب دھوکے میں نہ رہنا. اللہ تمہیں توفیق دے دے. میرے قبلہ عالم پیر و مرشد، پچھلے سال جب میں حاضر ہوا اسلام آباد تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ بیٹا چند باتیں کریں، تو میں نے یہی بات وہاں عرض کر دی کہ مزاج میں قرآن آ جائے. ہر صاحب یوں جھومنے لگے، ایسے یوں جھومنے لگے. کہتا یہ آپ نے کیا کہہ دی؟ میں نے کہا حضور جو آپ نے سکھایا وہی کہا کہ لیلۃ القدر اسے ملتی ہے جس کے مزاج میں قرآن آ جائے. فرمانے لگے بیٹا
مجھے اب یاد آتا ہے جب حضرت صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا ایک رات لیلۃ القدر تھی، تو آج الحمدللہ 60 قرآن کے مدارس میں چلا رہا ہوں۔ وہ قرآن کی جو مزاج میرے حصے میں آیا، 60 مدرسے قرآن کے چل رہے ہیں، دن رات 18 گھنٹے ہیں، تو ان 18 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے میں قرآن پڑھتا اور پڑھاتا رہتا ہوں۔ ہر وقت قرآن کی تلاوت ہے، میری اہلیہ قرآن پڑھتی پڑھاتی رہتی ہے، میرے بچے قرآن پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، بڑا بیٹا حافظ ہے، چھوٹی بیٹی حافظہ ہے۔ پھر سب یوں لمبی لسٹ کھولی کہ آپ نے پھر لمبا ذکر فرمایا آپ نے سچ کہا، مزاج میں قرآن آ جاتا ہے، سر سے پاؤں تک قرآن۔ اللہ توفیق دے دے، تم سارے قرآن والے ہو، قرآن کی جماعت والے ہو، اللہ نے سعادت بخشی ہے۔ مجھے کل بچے بتا رہے تھے، میسیج آیا مجھے انٹرنیٹ پہ جو ہماری ویب سائٹ ہے، تقریباً 45 سورتوں کی تفسیر اپلوڈ ہو چکی ہے، 114 میں سے انشاءاللہ باقی بھی ہو جائے گی۔ تو میں اندر غور کرنے لگا، یہ کب ہوئی ہے، یہ کس وقت ہم نے کی ہے، اندازہ ہی نہیں ہوا۔ پھر یاد آیا، ہاں حضرت صاحب کے پاس بیٹھے تھے لیلۃ القدر میں، بس اسی کا کرشمہ ہے کہ مزاج میں قرآن آ گیا۔ آپ بھی کبھی دیکھیں نا، قرآن آسان کورس کرتے ہیں، کبھی آئیے دین سیکھیے کورس کرتے ہیں، کبھی تفسیر القرآن کرتے ہیں، کبھی آپ اللہ والوں کی محفلوں کے نام پہ قرآن کھول لیتے ہیں، کرتے آپ بھی سارا دن قرآن کا ہی کام ہے۔ اللہ، ڈاکٹر صاحب نے وہاں سمبڑیال میں قرآن کا جامعہ بنایا، مل کے کہو سبحان اللہ۔ 17 میں ہمارا جامعہ قرآن کا، ہمارے بچے لاہور میں درس قرآن چل رہے ہیں، سر سے پاؤں تک قرآن۔ یار ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہم غلط ہو سکتے ہیں، قرآن غلط نہیں ہو سکتا، ہم میں کمی ہو سکتی ہے، قرآن میں کمی نہیں ہو سکتی۔ لہذا تسلی رکھو، اللہ نے تمہیں بھی لیلۃ القدر دی تو ایسا ہی ہو جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ سب سے یہ وقت لائے۔ آئیے، جو میں نے قرآن کریم سے آیت کریمہ پڑھی ہے، آج چونکہ شروع وقت سے ہی حضور کی محبت کا غلبہ ہے، آقا کا پیار چھلک چھلک کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آ رہا ہے، اور دل میں محبت رسول کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ تو دل اور تھا پہلے، لیکن کہ آج حضور کے اخلاق کا ذکر کیا جائے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے سب سے عظیم درجے پہ فائز ہیں، آپ کا اخلاق سب سے بلند ہے، جو عظیم اخلاق ہے وہ ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے اخلاق کی تعریف کی ہے اور نبی کے اخلاق کو عظیم کہا ہے۔ 3 قسم کے اخلاق ہوتے ہیں۔ پہلا خلق ہے خلق حسن، سونا اخلاق، خلق حسن۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی تکلیف دی تو آپ اتنی ہی تکلیف دیں، اس سے زیادہ نہ دیں، یہ ہے خلق حسن۔ اچھا اخلاق اس کا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو تنگ کیا ہے، تکلیف دی ہے، پریشان کیا، آپ بھی اتنا کر لیں، اجازت ہے۔ 1 تھپڑ مارا آپ بھی 1 مار لیں، 2 ماریں آپ بھی 2 مار لیں، اس سے زیادہ نہ کریں تاکہ برابر رہے۔ اسے کہتے ہیں خلق حسن۔ حضور کا یہ نہیں ہے جی، مل کے کہو سبحان اللہ، آقا کا یہ اخلاق نہیں۔ دوسرا ہے خلق احسن، اس سے بھی اچھا اخلاق، وہ یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تکلیف دی ہے، پریشان کیا ہے، آپ اسے معاف کر دیں، اس سے کوئی بدلہ نہ لیں، کہہ دیں ہم نے، میں اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کیا، کوئی تجھ سے بدلہ نہیں لیتا، میں تو نے جتنی زیادتی میرے ساتھ کی، غلط کیا، تکلیف دی، میں اس کا کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ اسے کہتے ہیں خلق احسن۔ حضور کا یہ بھی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے آپ کو کہا خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ تو خلق عظیم کیا ہے؟ اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تکلیف دی ہے، پریشان کیا ہے، تو تم نہ صرف اسے معاف کرو
بلکہ جتنی اس نے زیادتی کی تم اتنی ہی نیکی اس کے ساتھ کر دو، تم اتنی ہی اس کے ساتھ اچھائی کر دو، تم اتنا ہی بڑھ کے اس کا ہاتھ تھام لو. اسے کہتے ہیں خلق عظیم. اور میرا نبی اس پہ فائز ہے. کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے پیار نے کر دی مسخر، ساری دنیا سید الابرار نے کر لی. اللہ، آج ہمیں بھی اسی اخلاق کی ضرورت ہے. حضور کتنے اچھے اخلاق کے مالک تھے، پوری زندگی بھری پڑی ہے. چند باتیں آپ کے اخلاق کی. ایک بار ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں اور مجلس جاری ہے، محفل ہو رہی ہے، گفتگو جاری ہے. صحابہ بیٹھے تھے اور کونوں تک بیٹھے ہوئے تھے. وہ جیسے وہ طیب بیٹھا ہے کونوں تک، وہ صغیر صاحب بیٹھے ہوئے، ادھر پیچھے وہ، پیچھے عثمان صاحب بیٹھے، کونے تک سارے لوگ، ادھر جو ہے وہ عبدالرحمان بیٹھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے. جگہ پوری ہو چکی تھی. باہر سے صحابی اندر آیا اور اس نے کوشش کی کہ وہ اندر داخل ہو، اور تھوڑی تھوڑی جگہ اس کو نظر آئی کہ صحابہ میں سے کچھ جگہ ہے، اور اگر میں تھوڑا کوشش کروں تو میں حضور کے قریب ترین جا سکتا ہوں، جس طرح عمر بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں میرے پاس، یا یہ عمر صاحب بیٹھے، کہ میں پہنچ سکتا ہوں، تھوڑا تھوڑا درز ہے. تو وہ نا مطلب کوشش کرنے لگا. اب صحابہ سے وہ ٹکرا رہا ہے، کسی سے، کسی کندھے سے ٹکرا رہا ہے، کسی کے پاؤں سے ٹکرا رہا ہے، وہ سارے مل کے بیٹھے. تو صحابہ تھوڑا سا مزمحل بھی ہوئے، کیونکہ بارگاہ رسالت میں ادب بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں آداب بہت بڑے ہیں. تو اب بول بھی نہیں سکتے. حضور گفتگو کر رہے تھے، آقا بات کر رہے تھے، تو بول سکتے نہیں ہے کہ اس کو منع کریں کہ یہ تو کیا کر رہا ہے. نبی کی دربار میں حاضری ہو رہی ہے، لوگ گفتگو سن رہے ہیں، لیکن وہ محبت میں کہ میں حضور کے قریب چلا جاؤں، مل کے کہو سبحان اللہ. وہ کوشش کر. آقا نے دیکھ لیا، حضور خود کھڑے ہو گئے. کہا صحابہ میرے صحابی کو جگہ دو، میرے پاس آنا چاہ رہا ہے وہ. آہا، دیوانے، آہا دیوانے. صحابہ کی آنکھوں سے آنسو نکل. کیسا عظیم انسان ہے. کہا جگہ دو یار، میرے پاس آنا چاہ رہا ہے. سب نے جگہ خالی کر دی، حضور کے قریب آ. مل کے کہو سبحان اللہ. بڑا باریک اب حضور کا خلق بیان کرنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ آئے. اور یہ خلق آپ کا بڑے اعلیٰ ولیوں میں ہوتا ہے، اعلیٰ بزرگوں کے اندر، یہ جو بھی میں بیان کرنے لگا ہوں. ایسے ہی مجلس جاری تھی اور آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک صحابی باہر سے آئے. اتفاق سے جگہ کافی تھی اور جگہ کشادہ تھی، مجلس میں جگہ موجود تھی. تو وہ جو ہی اندر آیا تو حضور اپنی جگہ سے تھوڑا سا، مل کے کہو نا سبحان، تھوڑا سا اپنا سرک گئے، ایسے ہو گئے. اس صحابی نے آپ کو دیکھا، اس نے کہا حضور آپ تشریف رکھیے، جگہ کافی ہے، کشادہ ہے جگہ، میں بیٹھ جاتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ بیٹھیے. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں میرے صحابی، ایک مسلمان بھائی کا حق ہے کہ جب اس کا بھائی محفل میں آئے تو تھوڑا سا وہ سرک جائے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ بڑا نازک، تھوڑا سا وہ سرک جائے کہ میرے بھائی کو کوئی جگہ تو نہیں چاہیے. یہ تم لوگوں کو نصیب نہیں ہو سکتا جب تک ولایت کے آخری درجے تک نہیں جاؤ. وہ صحابی قربان ہو گیا. اللہ. پھر ایک بار تو حد ہو گئی. آپ اسی طرح درس قرآن میں گفتگو میں ہیں، مجلس میں ہیں، درس ہو رہا ہے کہ صحابہ کی جو کہ تعداد اس دن بھی زیادہ تھی، لوگ مکمل ہو چکے تھے، مسجد نبوی بھر چکی تھی. تو آقا علیہ السلام جہاں گفتگو فرما رہے تھے اس کے بالکل سامنے دروازہ تھا. آپ ممبر پہ اور محراب پہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو سامنے دروازہ. صحابی باہر سے آئے، انہوں نے دیکھا کہ اندر جگہ، پہلے غور کیا، ادب پتہ تھا کہ نہیں کرنا، ایسا مناسب نہیں ہے، تو وہ باہر ہی بیٹھ گئے، باہر ہی دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے کہ کوئی حرج نہیں ہے، آواز تھوڑی بہت بھی آ جائے، نہ بھی آئے تو زیارت رسول تو ہو ہی رہی ہے نا، نبی کا چہرہ تو دیکھ ہی رہا ہوں، کوئی بات نہیں. پیچھے بیٹھ گئے. آقا نے دیکھ لیا، دیکھا اس کو، پہلے گفتگو آپ کرتے رہے، رکے نہیں،
لیکن دیکھ لیا کہ وہ بیٹھ گیا ہے، اور صفیں اندر ہی بچھی ہوئی تھی، باہر خالی زمین تھی، صفیں اندر ہی تھیں۔ اب حضور کو یہ گوارا نہ ہوا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی چادر اتار کے اس کو یوں گول کیا، اس کو زور سے پھینکا۔ وہ صحابی پہلے تو چونک گیا کہ حضور کیا کر رہے ہیں، لیکن جب چادر اڑتی ہوئی اس کی طرف آئی تو اس نے بڑی تیزی سے پکڑا، کہیں نبی کی چادر گر نہ جائے، پکڑ لی۔ ارشاد فرمایا صحابی میری چادر نیچے بچھا کے اس کے اوپر بیٹھو، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، یہ میری چادر استعمال کر۔ اسے رسول کہتے ہیں، اسے نبی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک بار تو اس سے بھی اگلے درجے پہ آقا علیہ السلام کا خلق ہے، اور وہ سننے کے لیے سینہ بہت بڑا کرنا پڑے گا، اس کے لیے تمہیں کچھ سوچنا پڑے گا، سینہ پھٹ نہ جائے محبت عشق میں، عشق رسول میں کہیں دل باہر ہی نہ آ جائے کہ ایسا انسان ہمارا رسول ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک وفد آتا ہے ملنے کے لیے، تو آپ اٹھ کے استقبال کرتے ہیں، تو وہ وفد آ کے بیٹھتا ہے، عیسائیوں کا وفد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے گفتگو کریں، آپ اپنے صحابہ کا ہم سے ذرا تعارف کروائیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کا کیلیبر کیا ہے، سٹینڈرڈ کیا ہے، آپ کن لوگوں میں بیٹھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ تو چلو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں پہلے ان کا تو ہم جائزہ لے لیں۔ یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے، سنو، کہ انسان اپنی دوستی سے پہچانا جاتا ہے، جو اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں بندہ وہی ہوتا ہے، اصل میں اس کی جتنی بھی اوقات اور اس کی جتنی بھی برکتیں ہیں وہ ساتھ والوں کے پاس ہوتی ہیں۔ تو وہ کتنے سمجھدار لوگ تھے، کہنے لگے آپ اپنی بات نہ کریں، آپ تو کہہ ہی رہے ہیں کہ آپ رسول ہیں، یہ جو ساتھ بیٹھے ہیں وہ کون ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے تعارف شروع کیا۔ چھوٹے درجے تو نہیں نا حضور کے صحابہ کے، مل کے کہو سبحان اللہ، بڑے درجوں والے ہیں۔ کہا یہ ابو بکر ہیں، یہ میرے سسر بھی ہیں اور میرے یار غار بھی ہیں، یہ میرے بچپن کے ساتھی ہیں، اور ان کا اور میرا وجود ایک ہی سمجھ لو، ہم کٹھے ہی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر روئے، سیدنا فاروق اعظم فرمایا یہ بھی میرے سسر ہیں، ان کی بھی صاحبزادی میری اہلیاں ہیں، یہ بھی میرے جو ہے وہ زندگی اور ساری میری جو کوششیں ہیں اس کا حاصل ہیں۔ پھر آگے ابو ہریرہ ہیں، حضرت سیدنا سعد بن عبادہ ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہیں۔ آپ سب کا تعارف کراتے 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 بالکل آخر میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے۔ اب سیدنا بلال فرماتے ہیں کہ میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا کہ میرا تعارف حضور کیا کرائیں گے، میں تو غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہوں، مجھے تو اپنے باپ کا نام بھی نہیں آتا، میری تو نسل ہی غلامی سے ہے، اور میرا تو کوئی تعارف آج تک کرا ہی نہیں سکا، نہ کسی نے کبھی کرایا، نہ ضرورت محسوس ہوئی، میرا تعارف ہے ہی نہیں، تو کرائے گا کون؟ مطلب ایک تو ایک شخص کا تعارف ہوتا ہے نا تو اس کا کوئی کرا بھی دیتا ہے، تو کہا میرا تعارف تو ہے ہی نہیں، تو میری کوئی بات حضور کریں گے، اٹھ کے جانے لگے، پھر خیال آیا نہیں رسالت دربار رسالت کا ادب ہے، اٹھ کے جانا مناسب نہیں، اور اجازت کیسے لوں، حضور مجھ تک آ گئے ہیں۔ تو سیدنا بلال آپ سر نیچے ہے، چہرہ غمگین ہے کہ پتہ نہیں کیا کہیں گے، میرے لیے کیا بولیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ لفظ دلوں پہ لکھ کے جاؤ، اور یہ وہ اصلیت ہے جو دین اسلام کی برکت اور رحمت جس کے سینے میں اتر گئی وہ ایسا ہو جاتا ہے۔ کیا کہا یہ بلال ہیں، یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں، یہ بلال ہیں، یہ میرے ہیں، اور میں پورے کا پورا محمد ان کا ہوں۔
سیدنا بلال فرماتے ہیں مجھے یوں لگا میں عرشوں پہ جا چڑھا، مجھے یوں لگا میں عرشوں پہ کے اوپر چڑھ گیا، مجھے یقین نہ آیا کہ میرے نبی نے میرا تعارف ایسا کروا دیا۔ اللہ، غزوہ بدر ہوا تو کفار کو لایا گیا، ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا گیا ہے، کفار رسیوں میں بندھے ہوئے، قیدی ہیں، مسجد نبوی میں لائے گئے، آقا علیہ السلام کو بلایا گیا کہ حضور تشریف لائیے، قیدیوں سے گفتگو کیجئے، کیا کرنا ہے ان کا۔ حضور آ گئے، جب اندر آئے تو آپ نے جو ہی قیدیوں کو دیکھا تو آپ تیزی سے مسجد میں ایک طرف گئے، پھر واپس آئے، پھر ایک طرف، پھر واپس، اس طرح چکر کاٹنے لگے۔ گفتگو کوئی نہیں، چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں۔ صحابہ خاموشی سے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ حضور کوئی پتہ نہیں وحی اتر رہی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ حضور کچھ سوچ رہے ہیں اور ابھی کچھ فیصلہ کریں گے، اور مسلسل چکر کاٹ رہے ہیں، مسلسل چکر کاٹ رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا حضور کیا بات ہے، آپ کے چہرے پہ پریشانی ہے آ گئی اور آپ مسلسل مسجد نبوی کے اندر پھر رہے ہیں، کوئی مجھے بتا دیں کوئی مشکل۔ تو آپ نے ارشاد میں ابو بکر ان کے ہاتھوں میں جو تم نے رسیاں باندھی ہیں انہیں درد ہو رہی ہوگی، یہ رسیاں کھول۔ فرمایا حضور یہ اسلام کے جانی دشمن ہیں، انہوں نے ہمارے بندے مارے ہیں۔ کہا وہ بعد کی بات ہے، سزا کی بات بعد میں کریں گے، درد ہو رہی ہوگی ان کی رسیاں کو۔ اللہ، تو ایسے اخلاق اور ایسی محبت اور ایسا پیار دینے والا کہاں، آج کہاں گئے حضور کے اخلاق، آج کہاں گئے آقا علیہ السلام کی محبتوں کے معاملہ۔ آج ہمیں یہ کون سنائے گا، کون سنے اقبال تیری انجمن بدل گئی، نئے زمانے میں تم ہمیں پرانی باتیں سنا رہے ہو۔ یہ باتیں آج کون سنائے؟ اللہ اکبر۔ ایک بار اور سنو، دیکھو میرے نبی کی عاجزی کتنی ہے۔ تشریف لے جا رہے تھے آپ مسجد قباء کی طرف، اور آپ دراز گوشت پہ سوار تھے۔ کتنا خوش نصیب جانور ہے، بولو، پیار کیا کرو اس سے، اس جانور سے پیار کیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے اس پہ سواری فرمائی ہے، ڈونکی، اس پہ سوار ہیں اور قباء کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں سیدنا ابو ہریرہ نظر آ گئے، کسی کام سے جا رہے ہوں گے، نظر آ گئے تو بڑے خوش ہوئے، اسلام کیا۔ کہا حضور میری خوش نصیبی، آپ بھی اسی رستے پہ؟ کہا ہاں میں قباء کی طرف جا رہا تھا۔ کہا حضور میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، میری بھی وہیں پہ ایک معاملہ ہے، میں وہیں پہ حاضری ہے تو میں جا رہا ہوں۔ تو کہا ابو ہریرہ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، آپ میرے ساتھ پیچھے بیٹھ جائیں، پیچھے بیٹھ جائیں، آپ عجیب لگ رہا ہے آپ میرے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ تو فرمایا نہیں حضور میں اس پہ آسانی محسوس کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کی گفتگو بھی ہوتی رہے گی، زیارت ہوگی، ساتھ ساتھ میں پیدل چلتا ہوں، یہ تو قباء ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ کہا نہیں ابو ہریرہ یہ نہیں ہو سکتا، تم پیچھے بیٹھو۔ آپ نے روک دیا دراز گوش۔ اب سنو، سیدنا ابو ہریرہ نے حکم حضور کا پا کر تو پیچھے بیٹھنے کی کوشش کی، تو جگہ چونکہ کم ہوتی ہے، تھوڑی جگہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ جگہ نہیں ہوتی، تو وہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے پیچھے سے پھسلے اور نیچے آنے لگے کہ حضور کے کندھے کو پکڑ لیا کہ نہ گروں، لیکن جگہ کم تھی اور وزن پیچھے کی طرف زیادہ ہو گیا، دونوں ہی زمین پہ آ گئے، دونوں ہی زمین پہ آ گئے۔ حضور جو ہیں آپ کھڑے ہوئے اور چہرے پہ بہت پیاری مسکراہٹ آئی، بہت پیاری مسکراہٹ، یہ کیا ہو گیا؟ اچھا چلو، پھر بیٹھے اور سیدنا ابو ہریرہ نے پہلے ہی کہہ دیا حضور اب مناسب نہیں ہے، میں ساتھ چلتا ہوں۔ کہا ٹھیک، تھوڑی دیر 2-4 قدم
ابو ہریرہ نہیں تم بیٹھو پیچھے. نہیں بیٹھ جاؤ. کہا حضور پہلے بھی دیکھ لیا آپ نے جگہ. کہا نہیں بیٹھو میں آگے ہو جاتا ہوں تھوڑا سا. آپ اور آگے ہو گئے. سیدنا ابو ہریرہ نے حکم پا کے پھر کوشش کی, دونوں پھر زمین پہ. اچھا اب بھی حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ختم ہوئی, چہرہ اسی طرح مسکرا رہا ہے. کہا ابو ہریرہ عجیب بات ہو گئی ویسے یہ تو. اچھا چلو. کہا حضور اب میری عرض ہے کہ اب آپ نے کہنا نہیں مجھے, بس کافی ہو گیا, میں مزید اب متحمل نہیں ہو سکتا, مناسب نہیں لگتا, میں پیدل چل دوں گا. کہا ٹھیک ہے. ابھی چند قدم چلے پھر کہا ابو ہریرہ آ جاؤ آ جاؤ. سیدنا ابو ہریرہ نے التجائیہ الفاظ بولے. کہا حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان, اب میں نہیں آؤں گا. میرے ماں باپ قربان, ادب پہلا ہے لیکن نہیں آؤں گا. اب اگلے لفظ جو ہیں وہ سینے پہ لکھ لو, اگلے لفظ سینوں پہ لکھ لو. کیا کہا کہ حضور اب نہیں آؤں گا, اب میں نہیں آؤں گا, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں لیکن یہ حکم اب نہیں مان سکتا. ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تیری مرضی ہے, میری پیشکش پھر بھی برقرار ہے. ہائے ہائے, مل کے کہو سبحان اللہ. مرضی تیری ہے لیکن ابھی بھی میری پیشکش برقرار ہے, تو آ جا میں تمہیں بٹھا لیتا. 70 اصحاب کے لیے دودھ کا پیالہ آتا ہے اور میرا نبی سب سے آخر میں پیتا ہے, سب سے آخر میں. اللہ. ایک صحابی بیماری کے عالم میں حضور کی خدمت میں آتے ہیں, کوڑ کے مریض ہیں, اور اس وقت کوڑ کا مرض متعدی مرض تھا, اگر کسی کے ساتھ جڑ بھی جائے کوئی بندہ تو وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو حضور کے قریب نہیں بیٹھے, دور بیٹھ گئے کہ کہیں کسی کے قریب جاؤں گا تو مناسب نہیں, میں تو دعا کے لیے آیا ہوں. تو دعا کرانے کے لیے حاضر ہوا تھا. آقا نے دیکھ لیا کہ میرا صحابی دور بیٹھ گیا, خود اٹھ کے اس کے قریب چلے گئے اور جا کے اس کے پاس بیٹھ گئے. کہا صحابی دعا بعد میں کریں گے, پہلے مل کے کھانا کھاتے ہیں. کہا حضور میری اس وقت طبیعت, میری حالت ٹھیک نہیں ہے, اور آپ کے ساتھ کھانا کھانا میں مناسب نہیں سمجھ رہا. حضور کہیں آپ بیمار نہ ہو جائیں. فرمایا میرے صحابی مجھے کچھ نہیں ہوگا, تو میرے ساتھ کھانا کھا. اس مریض کے ساتھ کھانا کھاتا. اللہ. وہ بوڑھی عورت جو آپ کے سر پہ جو ہے وہ گندگی پھینک سکتی تھی اور کئی کئی دن پھینک رہی, پھر بھی جا کے حضور اس کی عیادت کرتے تھے, جا کے اس کے گھر کو صاف کر دیتے ہیں, اس کے لیے دوائی لے آتے ہیں. اللہ. وہ ایک بچہ جو آپ کو کبھی کبھی آ کے دیکھا کرتا تھا, وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہو کے زیارت کر کے چلا جاتا تھا. حضور اس کے بارے میں پوچھتے ہیں, ایک دن نظر نہیں آتا تو پوچھتے ہیں کہاں گیا, بتایا جاتا ہے وہ بیمار ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا وہ ہمیں دیکھا کرتا تھا, آج ہم اسے دیکھنے جائیں گے. نہیں چھوٹی سبحان اللہ, مل کے کہو نا, ذرا شامل رہو. آج ہم اسے ملنے جاتے ہیں, صحابہ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. کہا حضور وہ تو یہودی ہے. کہا کوئی بھی ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, کوئی بھی ہے, چلو بیمار کی عیادت کرنی ہے. صحابہ پہنچتے ہیں. وہ بچہ اس وقت جاں بلب ہے, قریب المرگ ہے. وہ دیکھتا ہے نبی آ گیا ہے. حضور اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں, محبت سے بیٹھ جاتے ہیں. کیسا خوش نصیب تھا جس کے سہارے حضور آئے, جس کے سرانے آقا آ کے بیٹھ گئے. بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اسے فرماتے ہیں بیٹے کلمہ پڑھ لے, مسلمان ہو جا, باپ قریب ہے. وہ بچہ باپ کو دیکھتا ہے, التجائیہ انداز میں دیکھتا ہے, منہ سے بول کچھ نہیں سکتا, جہاں بلب ہے, بستر مرگ پہ ہے. باپ بھی دیکھتا ہے کہ کیسا عظیم انسان ہے جو میرے بچے کی عیادت کرنے خود چل کے آ گیا ہے. تو باپ کہتا ہے بیٹے جو محمد کہہ رہے ہیں کر دے, کر دے وہ جو محمد کہہ رہے ہیں. حضور اسے کلمہ پڑھاتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
جب وہ پڑھتا ہے تو وہ ہلتا ہے، یوں ہلتا ہے، اس نے اپنی چارپائی ہلائی. آقا سمجھ جاتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اس کو کندھا دو، اس کو سہارا دو. اس کو اٹھایا جاتا ہے، وہ چارپائی سے نیچے اترتا ہے، آپ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے، اور وہیں اس کی جان اللہ کے سپرد ہو جاتی. کیسے حسین اخلاق ہیں میرے نبی، کیسے حسین آپ کی عادتیں کہ اللہ نے بھی تعریف کی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہندا گالیاں دے دے کے تھک گئی، اس کے لفظ ختم ہو گئے، ووکیبلری ڈکشنری ختم ہو گئی، کوئی گالی عرب کی زبان میں نہ تھی جو نہ دی گئی، ساری گالیاں دے دیں. پھر بھی ہندا کو کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج ہم تم سے کوئی مواخذہ نہیں کریں گے. اے ہندا تو آزاد ہے، تو جہاں چاہے چلی جا. میرے چچا کو تو نے شہید کیا، ان کا سینہ چاک کیا، ان کا جگر نکال کر چبا لیا، میں پھر بھی تجھے معاف کرتا ہوں اور جا تجھے چھوڑتا ہوں، تیری اولاد کو بھی چھوڑتا ہوں، کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہے. اے صحابہ اس کو گھوڑا بھی دو، اس کو اونٹ بھی دو، اس کو سواری بھی دو، جہاں چاہے چلی جائے. اسے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا، اس نے کہا کہ یہ محمد کیا بول رہے ہیں. کہا ہے ہندا تجھے معاف کر دیا ہے. وہ کہہ رہے چلی جاؤ. کہنے لگی کہ اب تو نہیں جانا، پہلے شاید چلی جاتی. ہائے ہائے، مل کے کہو سبحان اللہ. پہلے میں شاید آزاد تھی، اب میں آزاد نہیں ہوں، ابھی تو غلام ہوئی ہوں، اب کیوں جاؤں. میرے سے سمجھدار کوئی ہے عرب میں؟ مجھ سے زیادہ بھی کوئی سمجھدار ہے. میں اپنے بچوں کو دودھ معاف نہیں کروں گی جب تک وہ محمد کے قدموں پہ قربان نہ ہو جائیں. ابھی تو غلام بنی ہوں، اب کیسے جا سکتی ہوں؟ اب نہیں جاؤں گی. اے محمد میں تجھے پہچان نہیں سکی، میں تجھے جان نہیں سکی، مجھے تیرا علم نہیں ہو سکا، مجھے تیرا علم آج ہوا. تو کتنا بلند ہے، تو کتنی بڑی عظمتوں کا مالک ہے، مجھے آج پتا چلا ہے. محمد اب نہیں جا سکتی. میرا بچہ حاضر ہے تیرے لیے دین کی ایک گھر کی دروازے کو کھٹکاؤں گی، کوئی گھر نہیں چھوڑوں گی، ہر گھر میں جا کے ہر گھر کی عورت کو لا کے تیرے ہاتھ پہ ایمان قبول کرواؤں گی. اور ہندا نے کمال کر دیا، آدھا عرب مسلمان کروایا اس اکیلی عورت نے. کہا جا تجھے معاف کیا. کہا نہیں اب نہیں، اب تو کہیں نہیں جا سکتی. اللہ اکبر. وہ سارے لوگ جنہوں نے حضور، آخری بات، جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں کنکروں نے کلمہ پڑا، دیکھا، مسلمان نہیں ہوئے. انہوں نے دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہوا، مسلمان نہیں. انہوں نے دیکھا سورج پلٹا، مسلمان نہیں ہوئے. دیکھا بغیر گٹھلی کے کھجور اگی، مسلمان نہیں ہوئے. دیکھا حضور کی انگلیوں سے چشمے پانی کے بہہ گئے، مسلمان نہیں ہوئے. دیکھا کہ درخت چلتا ہوا آیا، حضور کے آگے یوں جھک گیا، مسلمان نہیں ہوئے. لیکن جب میرے آقا نے مکہ کی فتح کے دن انہیں کہا ان سب کو آزاد کر دو، انہوں نے جو میرے ساتھ کیا میں کوئی کسی قسم کے بدلے کی بات نہیں کرتا. وہ سارے بڑھ کے دوڑ کے آئے اور حضور کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے. کہا آج تو مسلمان ہوں گے، یہ کوئی نہیں کر سکتا. سورج پلٹانا آسان ہے، مل کے کہو سبحان اللہ. چاند توڑنا آسان ہے، چشمے بہانا آسان ہے، پتھروں کو کنکروں کو کلمہ پڑھانا بھی آسان ہے، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل کام. یہ کوئی نہیں کرتا. عرب میں تو کوئی کرتا ہی نہیں تھا. یہاں تو کوئی گھوڑا آگے نکال لیتا تو قتل کر دیا جاتا کہ تم نے گھوڑا آگے کیوں نکالا، ہم معاف نہیں کریں گے. یہاں تو معافی کا تصور نہیں ہے. محمد تو معاف کر سکتا ہے، ہم تیرا کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے. اللہ. تو آؤ اللہ ہمیں ایسے اخلاق عطا کرے. آمین کہو. دھیان کرو میری بات پہ، دھیان کرو. لیلۃ القدر میں بیٹھے ہو انشاءاللہ کہتے ہو، ایسے اخلاق بناؤ گے؟ کبھی موقع آیا تو ایسا کرو گے؟ معاف کرو گے لوگوں کو؟ بھائی کو کرو گے؟ بہن کو کرو گے؟
بیوی کو کرو گے، شوہر کو کرو گے، اپنے دوست کو کرو گے، عزیزوں کو کرو گے، کر دو، کر کے دیکھو، آہا، کر کے دیکھو یہ کتنا عظیم کام. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، کئی دن رہا، اور جانے لگا تو کہنے لگا حضور میں حاضر ہوا تھا کوئی کرامت دیکھوں، آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، تو میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ سے کچھ سیکھ لوں گا آج، اور کچھ وقت گزارا آپ کے ساتھ کہ کچھ مل جائے آپ سے، لیکن حضور بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کچھ نہیں ملا. میں بس آپ کو دیکھتا رہا ہوں، آپ 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، آپ رزق حلال کما رہے ہیں، بیوی بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، سارا کچھ وہی ہے جو میں بھی کر سکتا ہوں، کرتا ہوں، کوئی ایکسٹرا شے مجھے نظر کوئی نہیں آئی. حضور میں مایوس ہو گیا ہوں کہ نبی کے صحابی کے اندر ایسی کیا شے ہوتی ہے جو دوسروں میں علیحدہ ہے. ٹھیک ہے آپ نے رسول کی زیارت کی ہے، لیکن کچھ تو ایسا ہونا چاہیے تھا جو میرے میں نہ ہوتا. تو حضور مجھے اجازت. وہ کہنے لگے بیٹا چلو چلے جانا، لیکن چلو تمہیں بتا دوں، اگر تم اس لیے آئے تھے تو میں تمہیں پہلے دن ہی بتا دیتا. سنو، ہم جب رات سوتے ہیں تو سب کو معاف کر کے سوتے ہیں. ہمارے دل میں ابھی بھی کھول کے دیکھ لو، ہمارے دل میں کسی کے لیے غصہ نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی غصہ نہیں ہے، کسی سے کوئی بدلہ لینے کی آرزو نہیں ہے، کسی سے کوئی بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے. کوئی مجھ سے کتنا بڑا ہو گیا، مل کے کہو سبحان اللہ. کوئی لے گیا مجھ سے لے گیا، کوئی مجھے بے عزت کر گیا، کوئی میری شان میں کمی کر گیا، کوئی زیادتی کر گیا. ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، بولو وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت بھی اللہ ہی دیتا ہے اور ذلت بھی اللہ ہی دیتا ہے، کسی سے کوئی ہے ہی نہیں دل میں. تو بیٹا یہ وہ شے ہے جو ہم نے نبی سے لی ہے، یہ وہ شے ہے جو نبی سے سیکھی ہے، یہ وہ چیز ہے جو نبی سے سیکھی ہے. ایک اللہ کے رسول کے صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. ارشاد فرمایا صحابی رات تو نے بڑا خوبصورت عمل کیا ہے، تجھے پتہ ہے رات کیا ہوا ہے؟ کہا حضور نہیں مجھے علم نہیں ہوا. کہا رات اتنی رحمت اتنا کرم تیرے گھر پہ اترا کہ باقاعدہ مجھے جبریل آ کے بتانے لگے حضور اپنے اس صحابی کی خبر لے، سارا کرم لے گیا آج کی رات، سارا فضل لے گیا. اے صحابی کیا عمل کیا، کیا عمل کیا ایسا کہ جبریل نے آ کے بتایا کہ سارا کرم آج کی رات کا آپ کے فلاں صحابی کے گھر اتر گیا ہے. تو اے صحابی ذرا بتا دے. کہا حضور میرا ایمان ہے کہ آپ جانتے ہیں. آہا مل کے کہو سبحان. جس کو یہ پتا ہے کہ سارا کرم اتر گیا ہے تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ کیوں اترا ہے؟ حضور مسکرائے، چہرہ مسکرا اٹھا، کہا نہیں میں تجھ سے سننا چاہتا ہوں، میں بتا دوں لیکن تجھے بولنے کی اجازت ہے، تو بول. کہا حضور جی ایسا ہی ہوا، رات یوں ہوا کہ چونکہ آپ نے عادت دی ہوئی ہے کہ رات تسبیحات پڑھ کے سورہ ملک پڑھ کے میں سونا تھا، تو میں نے سورہ ملک پڑھی، تسبیحات میں نے پڑھ لی، نماز میں نے پڑھ لی، تو سونے لگا تو دل میں خیال آیا کچھ اور نیکی کر لینی چاہیے، کچھ اور نیکی کر لینی چاہیے. تو میرے گھر میں کچھ رقم پڑی تھی، کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، میں نے فوراً دل میں نیت کی کہ صبح ان کو صدقہ کر دوں گا، صبح صدقہ کر دوں گا. تو جو ہی میں نے وہ نیت کی تو دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے اب نیند سکھ کی آئے گی، چین کی نیند سو جاؤں گا، لیکن نیند نہ آئے پھر بھی، حالانکہ سفر میں نے پیسے بھی دے دیے، مال بھی خرچ کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، عبادت نیکی کر لی. کہا حضور نیند نہیں آ رہی تھی، تو پھر سوچا کچھ اور نیکی کرنی چاہیے. مل کے کہو سبحان اللہ. یہ نیکی نہ کرنے سے نیند نہیں آتی، یاد رکھو. یہ جو نیندیں لوگوں کی اڑی ہوئی ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بدکاریاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں. کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی، مجھے نیند. بھائی نیند تجھے کیسے آئے؟ نیند کا تعلق تو روح کے سکون کے ساتھ ہے، تو روح کا سکون اللہ کے ذکر اور نیکی میں ہے. تو کہا دل چاہا اچھا اور نیکی کیا کروں؟ کہا نہ مال ہے نہ ذکر کا، ہر شے پڑھ لی ہے. تو دل میں خیال آیا کہ ایک ساتھی نے مجھ سے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، ایک ساتھی ایسا ہے اس کے ساتھ میرا معاملہ ہے اور اس نے
کچھ میرے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے، ابھی تک موقع نہیں بنا کہ وہ ملوں اس سے اور اس سے بات کروں، تو چلو اچھا ہوا موقع نہیں بنا، ملنے کا موقع نہیں بنا، تو مولا میں دل سے اسے معاف کرتا ہوں آج۔ نہیں چھوٹی یار، مل کے کہو نا ذرا، میں اسے دل سے معاف کرتا ہوں۔ تو حضور اسی وقت مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ آقا مسکرا اٹھے، کہا صحابی یہ جو آخری تو نے عمل کیا، ساری رات کا کرم تیرے گھر اتر گیا۔ دلوں میں تو نے نفرتیں پالی اور حج کرنے چلے ہو، دلوں میں تو نے بغض رکھے ہوئے ہیں اور کروڑ روپیہ مسجد کو دے رہے ہو، دلوں میں تو نے بغض اور اناد پالے ہوئے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے پھرتے ہو۔ این خیال استو مخال استو جنو، سمجھ رہے ہو؟ عمل کرو گے یار؟ صحیح بات کرو، بہت بڑی بات، اس کو سمجھ لو بات، تمہاری محنت کم ہو جائے گی، تمہاری محنت کم ہو جائے گی۔ اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے پاک رکھو، اپنے دل کو لوگوں کی کدورت سے پاک رکھو۔ مشکل کام ہے لیکن ہو سکتا ہے، اگر نہ ہو سکتا ہوتا تو میرا نبی تعلیم نہ دیتا، میرا نبی تعلیم نہ دیتا۔ تعلیم انہوں نے دی ہے کہ ایسا کرو گے تو برکت پاؤ گے۔ آؤ آج کی رات ہم اپنے دل کو اب پاک کر لیں، انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں حضور جیسے اخلاق عطا فرمائے، آقا کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، اور آپ سب تشریف لائے ہیں، اللہ آپ سب کو یہ عظیم عمل کرنے کی سعادت اللہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔